السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر نکاح کسے کہتے ہیں، اور نکاح جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم حکم ہے اللہ رب العزت کا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ وہ لڑکیاں جو تم کو اچھی لگے ان سے تم شادی کرو۔ اسی طرح آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ نکاح کے لیے کون سا دن مبارک اور باعث برکت ہے۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی بہت ساری باتوں کو انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان لڑکیوں سے تم شادی کرو جو تم کو اچھی لگیں۔ 2 بھی تم کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، اور 4 بھی کر سکتے ہو۔ تو اس طرح جو حکم ہے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، لیکن اسی کے آگے ایک اور بات اللہ رب العزت نے واضح کر دی ہے کہ اگر تم استطاعت رکھو تبھی تم شادی کرو، اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ استطاعت ہر صورت میں ہو سکتی ہے۔ آپ جسمانی طور پہ بہت مضبوط ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دونوں بیویوں کا حق پورا ادا کر سکیں، جسمانی اعتبار سے یا پھر مالی اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے آپ مضبوط ہوں، آپ اس کا خرچہ یا اس کا گھر، جتنا بھی جو چیزیں ضروری ہیں ایک لڑکی کے لیے، آپ بطریق احسن اس کو ادا کر سکیں، تبھی آپ کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ایک ہی نکاح آپ کریں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت کہ اس فرمان کے تحت آج ہم چند سوالوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ آخر کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ حضرات محترم، کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ پھر آگے سوال ہے کہ نکاح کے لیے آخر کون سا دن جو ہے یہ مبارک اور باعث برکت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیخا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت صفورہ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح حضرت بلقیس سے، اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ سے جمعہ کے ہی دن ہوا۔ اس لیے جمعہ کا دن بہت ہی بہتر اور بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جمعہ کا دن میسر نہیں آ رہا تو آپ جمعرات کے دن یا پھر پیر کے دن بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ دن بھی بہت ہی مقدس اور بہت ہی آپ نکاح کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ پھر سوال ہے کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح ہوگا ہی نہیں۔ پھر سوال ہے کیا کوئی نکاح بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر دین مہر کے بھی جائز ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ حضرت محترم، ایک بات یہاں پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جیسے کہ آپ نے یہ بات سنا ہوگا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے لیے ہی خاص ہوتی ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ ابھی آپ نے ایک سنا کہ حضور کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر دین مہر کے بھی جائز ہے۔ اسی طرح نبیوں کی جو خاصیت ہے ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں، جیسے کہ اللہ نے جو حکم فرمایا ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ، 4 لڑکیوں سے زیادہ شادی انسان نہیں کر سکتا اسلام میں، لیکن نبیوں کے لیے یہ خاصیت ہے کہ وہ ایک وقت میں جتنی چاہے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ سے بالکل وہ ہے، وہ شادی بھی کریں گے تو ان لوگوں سے اللہ کے لیے کریں گے۔ اللہ کے نبیوں کا کوئی بھی معاملہ اللہ سے ہٹ کے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ حکم دیتے ہیں تبھی وہ کام کرتے ہیں، اور اللہ نے ہی حکم دیا، اللہ نے ہی ان کے لیے یہ جائز قرار دیا ہے، تبھی ان کے لیے یہ معاملہ جائز ہے۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد سوال ہے کیا
حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو نکاح ہے وہ کس کے سامنے ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہوا، اور فرشتے ہی اس نکاح کے گواہ بنے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا دنیا میں سبھی انبیاء کرام نے نکاح فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اب تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں سے پردہ فرما گئے ہیں سبھی کے سبھی نے نکاح کیا، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوئے جس نے نکاح نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے بھی نکاح کیا تو کیا، لیکن مباشرت نہ فرمائی، کیونکہ آپ کی شریعت میں مباشرت نہ کرنا یہ عظیمت تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت سے شادی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر سوال ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں سے نکاح فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا، اور ان کے علاوہ 4 آپ کی باندیاں بھی تھیں۔ یہ شادیاں ایک ہی وقت میں ہوئیں یا پھر علیحدہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، ان کے وصال کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح ہوا، پھر 2 ہجری میں حضرت عائشہ بنت حضرت ابو بکر رخصت ہو کر خدمت اقدس میں پہنچی، پھر ہجرت کے 3 یا 4 سال میں حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ سے ہوا، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر خطاب سے، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا، پھر 5ویں سال حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا، پھر 6 سال حضرت جویریہ بنت حارث سے ہوا، پھر 7ویں سال حضرت صفیہ بنت حی سے ہوا، پھر اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث سے ہوا، اس کے بعد حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے ہوا۔ تو اتنی عورتوں سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر سوال ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے جس سے آپ کا نکاح آسمان پر ہوا اور حضرت جبرائیل اس کے گواہ بنے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ حضرت زینب بنت جہش تھیں جن سے آپ کا نکاح آسمان پر ہوا اور آسمان پر حضرت جبرائیل اس کے گواہ بنے۔ پھر سوال ہے کہ مرد کے نکاح کرنے کی کتنی حالتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مرد کے نکاح کرنے کی پوری جو حالتیں ہیں وہ 6 ہیں۔ 6 صورتوں میں انسان نکاح کرتا ہے۔ یعنی پہلی جو صورت ہے وہ ہے فرض، یعنی یہ حالت میں ایک حالت ہے جس میں نکاح کرنا فرض ہے۔ دوسری جو حالت ہے وہ ہے واجب، تیسری جو حالت ہے وہ ہے سنت مؤکدہ، چوتھی جو حالت ہے وہ ہے مباح، اور 5ویں جو حالت ہے وہ ہے حرام، اور 6ویں جو حالت ہے وہ ہے مکروہ۔ اسی طرح پہلی جو حالت ہے اس میں جو شخص مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو، یعنی فرض ہونے کی جو حالت ہے وہ اس کے بارے میں آپ واضح کر رہے ہیں کہ جو شخص مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے کی حالت میں وہ زنا واقع ہو جائے گا، یعنی کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ گندی حرکت کر دے گا، تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے ایسی صورت میں۔ اس کے بعد دوسری جو حالت ہے یعنی واجب کی، وہ یہ ہے کہ جو شخص مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو اور اسے شہوت کا غلبہ اتنا ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں اندیشہ زنا ہے تو اس پر نکاح کرنا واجب ہے، یعنی قوی امکان نہیں ہے لیکن زنا کا اندیشہ ہے کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط حرکت کر دے، کسی اور لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کر دے، تو اس صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جو تیسری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ جب اعتدال کی حالت ہو، یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ انین ہو اور وہ مہر و نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہو، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر مصر رہنا یہ گناہ ہے۔ اس صورت میں اگر حرام سے بچنے یا اتباع سنت یا اولاد حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ نکاح کرے گا تو ثواب بھی پائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو صورت ہے وہ یہ جو تیسری صورت جو میں نے ابھی بیان کی یہ سنت مؤکدہ والی ہے۔ چوتھی جو صورت ہے وہ ہے مباح کی، یعنی کن کن صورتوں میں نکاح کرنا مباح ہے یعنی جائز ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو شخص محض لذت حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرے
تو اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں جو صورت ہے وہ ہے حرام کی، یعنی کن کن صورتوں میں نکاح کرنا حرام ہے، تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہ دے سکے گا، یا جو ضروری حقوق ہیں ان کو پورا نہ کر سکے، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح چھٹویں جو صورت ہے یعنی مکروہ کی، وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہ دے سکے گا، یا جو ضروری حقوق ہے اس کو پورا نہ کر سکے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ حرام ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ وہ نان و نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری حقوق ہے ان کو پورا نہ کر سکے گا، تو ایسی صورت میں حرام ہے۔ لیکن یقین اس بات کا نہیں ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نان و نفقہ نہ ادا کر سکوں یا جو ضروری حقوق ہے ان کو پورا وہ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ عورتوں کی نکاح کرنے کی آخر کتنی صورتیں ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو آگے کی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل میں نیکسٹ پارٹ میں بطریقِ احسن آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اور آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں سبھی پر شیئر کریں تاکہ قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔